بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوابع المنادى المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليه ترفع على لفظه وتنصب على محله مثل يا تيم اجمعون و اجمعین و یا زید العاقل والعاقلہ۔ متن کی عبارت پڑھی ہے۔ منادہ کا اعراب پڑھ لینے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ کے توابع کا حکم بیان فرمایا ہے۔ منادہ کے توابع میں سے سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ منادہ مبنی علی ما یرفع کے توابع، منادہ مبنی علی ما یرفع کے وہ توابع جو مفرد ہوں۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ منادہ مبنی علی ما یرفع کے مفرد توابع۔ ایک منادہ ہے وہ مبنی علی ما یرفع ہے، آگے اس کا کوئی تابع آ رہا ہے اور وہ تابع کس طرح کا ہو؟ مفرد ہو، تو اس مفرد تابع کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا اعراب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جی وتوابع المنادى المبنی المفردۃ، یہ جو المفردۃ ہے یہ مرفوع ہے اور توابع کی صفت ہے۔ اگر منادہ کی صفت بنائیں تو پھر یہ مفردت ہی ہوگا، لیکن یہ نہ مبنی کی صفت ہے نہ منادہ کی، بلکہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ توابع کے ساتھ۔ تو مبنی علی ما یرفع کے مفرد توابع، ان کا حکم یہ ہے کہ اس پر دو طرح کا اعراب پڑھنا جائز ہے۔ لفظوں پر بھی محمول کر سکتے ہیں اور محل پر بھی محمول، لفظوں پر محمول کرتے ہوئے ہم اس کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کس طرح کا ہے؟ علی ما یرفع ہے۔ یا زیدو کیا ہے؟ یا زیدو لفظی اعتبار سے زید کے اوپر ضمہ ہے، تو لہذا لفظی اعتبار سے اس پر ضمہ ہے، تو جب ہم اس کو لفظوں پر محمول کریں گے تو جو اس کا تابع ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا۔ جیسے ہم اس کی مثال یوں پڑھتے ہیں، یا تیم اجمعون، یا تیم اجمعون پڑھیں گے، اجمعون اس کے لیے تاکید ہے، تو تیم پر لفظی طور پر ضمہ، لفظی ضمہ پر محمول کرتے ہوئے ہم اجمعون کو کیا پڑھیں گے؟ معرب مرفوع پڑھیں گے۔ یا زید العاقل، یہ العاقل زید کی صفت ہے، لہذا زید پر ضمہ ہے تو العاقل پر بھی کیا آ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے اعرابی شکل میں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ جو منادہ مبنی علی ما یرفع ہوتا ہے اس کے جو مفرد توابع ہوتے ہیں ان پر ایک اعراب تو یہ ہے کہ جی ہم اس کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں اور یہ لفظوں پر محمول کرتے ہوئے کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو محل پر محمول کریں، اور محل کے اعتبار سے یہ جو منادہ ہے کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، لہذا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محلاً یہ منصوب ہے، لہذا ہم اس کو نصب والا اعراب بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے یا تیمو کے بعد اجمعین پڑھیں گے، اجمعین حالت نسبی میں ہے، اور اسی طرح یا زید العاقلہ، یا زید، تو یہ حکم پڑھ لیا کہ جب منادہ مبنی علی ما یرفع کے توابع ہوں اور وہ کس طرح کے ہوں؟ مفرد ہوں۔ مفرد سے وہی مراد ہے کہ کیا ہو؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، اس پر دو طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے اس توابع پر۔ ان توابع پر ہم اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے؟ لفظوں پر محمول کرتے ہوئے، اور منصوب پڑھیں گے تو محل پر محمول کرتے ہوئے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ توابع 5 ہیں۔ توابع کیا ہیں؟ یہ جو حکم ذکر کیا یہ ہر تابع کے لیے نہیں ہے۔ توابع 5 ہیں، پھر اس کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں اس حکم کے اعتبار سے۔ کچھ تو ایسے جن پر یہ حکم جاری ہی نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں کہ جن پر یہ حکم جاری ہوتا ہے لیکن کچھ قیود کے ساتھ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن پر یہ حکم جاری ہوتا ہے
مطلق طور پر، اس وجہ سے آگے شارح نے بھی اور ماتن نے بھی اس کی وضاحت و بیان فرمائی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ شرح میں پڑھیں گے اس کی وضاحت۔ بنیادی مسئلہ آپ کو سمجھا دیا کہ جب منادہ مبنی علی ما یرفع کے مفرد توابع ہوں تو ان توابع پر دو طرح کا اعراب پڑھنا جائز ہے۔ مرفوع بھی بنا سکتے ہیں وہ لفظوں پر محمول کرتے ہوئے، اور منصوب بھی بنا سکتے ہیں محل پر۔ اب دیکھیں یہ جو متن کے الفاظ ہیں، وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَةُ، وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَةُ، یہاں پر توابع کے ساتھ جو ہے وہ منادہ کے ساتھ مبنی کی قید لگائی ہے۔ پھر مبنی دو طرح کا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اعراب پڑھ لیا، مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور مبنی علامہ یرفع ہوتا ہے، تو علامہ یرفع کی قید لگائی ہے، مفرد کی قید لگائی ہے۔ تو آگے شارح نے یہ وضاحت فرمائی کہ ان قیودوں کو لگانے کا کیا مقصد ہے اور کیا فائدہ، یہ قید کیوں لگائیں۔ سب سے پہلی قید یہ یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے، ایک تو مفرد کے ساتھ ذکر کیا حقیقتاً او حکماً، یہ وضاحت آگے آ رہی ہے، وہاں پر یہ اس کی وضاحت پڑھ لیں۔ انما قید المنادى بکونہ مبنیا، ماتن نے منادہ کے ساتھ قید کیا لگائی ہے؟ مبنی ہونے کی قید لگائی ہے۔ یہ قید کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ جی جو معرب کا تابع ہوتا ہے تو معرب کا تابع صرف لفظوں میں تابع ہو سکتا ہے، اس کا محل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ پڑھ چکے ہیں ہاں پچھلی کلاسوں میں کہ جو توابع ہوتے ہیں اگر اس کا متبوع جو ہے وہ معرب ہے تو معرب کا جو تابع ہوتا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ لفظوں کے ساتھ ہوتا ہے، محل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ لگائی ہے قید کہ جی یہ مبنی ہوگا پھر جا کر دو اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، اگر وہ کیا ہو منادہ جو ہے وہ معرب ہو تو پھر دو اعراب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف لفظی طور پر ہم اس کا جو اعراب ہوگا وہ دے سکتے ہیں، محل والا اعراب۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُنَادَى، سوائے اس کے نہیں کہ ماتن نے منادہ کو مقید کیا ہے بِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا، اس کے مبنی ہونے کے ساتھ، لِأَنَّ تَوَابِعَ الْمُنَادَى الْمُعْرَبِ، اس لیے کہ منادہ معرب کے توابع تابعۃ لللفظ فقط، وہ فقط کس کے تابع ہوتے ہیں؟ لفظوں کے۔ اب آگے شارح نے اپنی طرف سے قید لگائی ہے علی ما یرفع بہ، مبنی کے بعد جو قید ہے یہ کس کی طرف سے؟ شارح کی طرف سے، کہ جی وہ مبنی بھی ہو لیکن مبنی کون سے والا ہونا چاہیے؟ علی ما یرفع بہ ہونا چاہیے، جو علی الفتح والا مبنی ہے وہ نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے اس کو بیان فرمایا، وَقَيَّدْنَا الْمَبْنِيَّ بِكَوْنِهِ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، اور ہم نے یعنی شارح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے مبنی کو علی ما یرفع کے ہونے کے ساتھ مقید کیا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یوں پڑھتے ہیں یا زیدہ، کیا پڑھتے ہیں؟ یا زیدہ پڑھتے ہیں، تو زیدہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ الف استغاثہ کا لگ جائے گا، الف استغاثہ کے لگنے کی وجہ سے وہ مبنی بر فتح ہو جائے گا، وہ مبنی بر۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ آگے بطور تاکید کے کسی چیز کو ذکر کرے، جیسے یا تیما، یہی مثال لیتے ہیں، یا تیما، اس کے ساتھ ہے اجمعون اور اجمعین کا لفظ، جیسے پہلی مثال میں پڑھ لیا۔ اب اگر ہم لفظوں پر محمول کرتے ہیں تو لفظوں میں زید کے آخر میں کیا ہے؟ یا زیدہ میں الف سے پہلے فتح ہے نا، مبنی بر فتح ہوا، تو اس مبنی بر فتح ہونے کی مناسبت سے آگے لفظی طور پر اعراب کیا آنا چاہیے؟ وہاں پر ہے یا زیدو، ضمہ ہے تو لفظوں پر محمول کرتے ہوئے آگے ہم ضمہ کی مناسبت سے اس کو کیا بنا لے؟ مرفوع بنا رہے ہیں۔ اور یا زیدہ میں دال پر فتح ہے تو فتح کی مناسبت سے لفظی طور پر ہم آگے کیا بنائیں گے؟ منصوب بنائیں گے۔ تو لفظوں پر محمول کریں گے پھر بھی اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ منصوب بنائیں گے۔ اور محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ یا زیدہ مفعول بھی ہے، تو لفظی اعتبار سے بھی اور محل کے اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں اعراب آگے کون سا آئے گا؟ بولو، نصب والا آئے گا، رفع والی صورت نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر یہ دو حکم ہے، ایک حکم یہ ہے کہ ہم اس کو مرفوع بنا سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو
منصوب بنا سکتے تو مرفوع کا بنا سکنا اس کا جائز ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مبنی منادہ ہے وہ علامہ یرفع والی صورت ہے، وہ مبنی برفتہ والی صورت، اس لیے کہ مبنی برفتہ والی صورت کی آگے تو ضمہ کسی بھی شکل میں نہیں آ سکتا، نہ محل کے اعتبار سے اور نہ ہی لفظوں کے اعتبار سے۔ اس وجہ سے شارح فرماتے ہیں کہ یہاں مبنی سے مراد مبنی علامہ یرفع والی صورت ہے، مبنی برفتہ والی صورت، اس لیے کہ مبنی برفتہ والی جو صورت ہے اس کا جو آگے تابع ہوگا وہ لفظی اعتبار سے بھی منصوب ہوگا اور محل کے اعتبار سے بھی منصوب ہوگا، اور یہ صورت ہے وہ والی جہاں پر رفع بھی جائز ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ مبنی کون سا ہے؟ علامہ یرفع ہے۔ تو فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا الْمَبْنِيَّ بِكَوْنِهِ علامہ یرفع بِهِ، اور ہم نے مبنی کو مقید کیا ہے اس کے علامہ یرفع بِهِ ہونے کے ساتھ، لِأَنَّ توابع المستغاث بالالف، اس لیے کہ منادہ مستغاث بالالف کے توابع لا يجوز فيها الرفع، اس میں رفع پڑھنا جیسے یا زیدہ و عمرن تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یا زیدہ و عمرن نہیں پڑھ سکتے، لأن المتبوع مبنی علی الفتح، اس لیے کہ جو متبوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبنی برفتح ہے، لفظی اعتبار سے بھی اس کا تابع منصوب ہوگا اور محل کے اعتبار سے بھی اس کا تابع منصوب ہوگا۔ جی دو قید ہو گئے، ایک تو منادہ کے ساتھ مبنی کی قید لگائی ہے اور پھر مبنی کے ساتھ قید لگائی ہے کون سی؟ علامہ یرفع بھی۔ اگلی قید یہ لگائی ہے کہ جی جو توابع ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں کہ مفرد ہوں، اگر وہ مفرد نہیں ہے بالفرض تو اس کا حکم پھر یہ والا نہیں ہوگا۔ یہ قید کیوں لگائی ہے؟ یہ قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ جی وہ توابع جو ہے وہ مفرد ہونا ضروری ہے، پھر جا کر یہ دو حکم لگیں گے کہ اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ جو توابع ہوں وہ مفرد نہ ہو تو مفرد نہیں ہے تو پھر کیا ہوں گے؟ مضاف ہوں گے یا مشابہ مضاف ہوں گے، اور اس کا حکم آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اگر منادہ بذات خود بھی وہ مضاف ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بولو، منصوب ہے نا، اس میں رفع والی کوئی صورت ہے پھر یا بنا والی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جب منادہ بذات خود مضاف کی شکل میں وہ جو ہے وہ مبنی نہیں بن سکتا، مرفوع نہیں بن سکتا، تو جو تابع کی جگہ پر ہے وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس نے صرف اور صرف منصوب ہی بننا ہے۔ اس وجہ سے یہ توابع کے ساتھ قید لگائی ہے کہ توابع کیسے ہونے چاہیے؟ مفرد ہونے چاہیے۔ جی آگے وقید التوابع، اور ماتن نے توابع کو مقید کیا ہے بکونہا مفردتاً، اس کے مفرد ہونے کے ساتھ، لأنہا لو لم تکن مفردتاً، اس لیے کہ اگر وہ مفرد نہیں ہے، لا حقیقتاً ولا حکماً، نہ حقیقی طور پر نہ ہی حکمی طور پر، کانت مضافتاً بالاضافۃ المعنویۃ، تو یہ مضاف ہوگا اضافت معنویہ کے ساتھ، وحینئذ لا یجوز فیہا الا النصب، اور اس وقت اس میں صرف نصب پڑھنا ہی جائز ہے۔ اب آگے وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمُفْرَدَةَ عام، اوپر جو دو لفظ ہم نے پڑھے تھے المفردۃ کے بعد حقیقتاً او حکماً، یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ منادہ مبنی علی ما یرفع کے ایسے توابع جو مفرد ہوں ان کا حکم یہ ہے کہ ان پر رفع اور نصب دونوں طرح سے اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اعتراض ہوا مضاف جو مشابہ مضاف ہے اس کے ساتھ اور جو اضافت لفظیہ کے ساتھ مضاف ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ جی یہ دو شکلیں ہیں عربی کلام میں، یہ مفرد نہیں ہے، جو مشابہ مضاف ہے وہ بھی مفرد نہیں ہے، اور جو مضاف ہے اضافت لفظیہ کے ساتھ وہ بھی مفرد ہو، لیکن عربی میں یہ یہاں پر بھی دو طرح کے اعراب پڑھے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے مثالیں بھی آگے دی ہیں، دیکھیں یا زید الحسن الوجہ اور یا زید الحسن الوجہ، یہ ہے اضافت لفظی کی مثال، یا زید الحسن وجہہ اور یا زید الحسن وجہہ، یہ مشابہ مضاف کی صورت ہے۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ جی دو طرح کا اعراب آنے کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے، لیکن یہ دو صورتیں ایک مشابہ مضاف ہے اور ایک اضافت کی شکل ہے، یہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس پر بھی دو طرح کا اعراب
پڑھا جاتا ہے عربی کلام میں، تو پھر یہ آپ کا حکم اور آپ کا یہ معاملہ جو ہے یہ قاعدہ اور کلیہ تو نہ رہا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی مفرد جو ہے یہ کیا ہے؟ عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو۔ مفرد کے مقابلے میں دو چیزیں آتی ہیں، ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مضاف ہو یا پھر کیا ہو؟ مشابہ مضاف ہو۔ جو مشابہ مضاف ہوتا ہے وہ حقیقت میں دو الگ الگ لفظ ہوتے ہیں۔ جو مشابہ مضاف ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں طالعا جبلا، کیا کہتے ہیں؟ یا طالعا جبلا، یہ ایک مثال پڑھی ہے، تو طالعا یہ الگ ہے، جبلا کیا ہے؟ الگ ہے۔ طالعا مفرد ہے، طالعا حقیقت میں کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اسی طرح اضافت جو ہے، اضافت کی دو شکل ہیں، ایک اضافت لفظی ہے اور ایک اضافت معنوی ہے۔ اضافت لفظی جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آخر میں جا کر، کہ وہاں پر اس کے لیے لفظ یوں لکھا ہے کہ انفصال کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انفصال کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ یہ ایک لفظ اس کے لیے اضافت لفظیہ کے لیے پڑھیں گے۔ انفصال کی تقدیر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ دو الگ الگ جملے ہیں، یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا لازمی اتصال مضاف الیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ حقیقی طور پر اتصال اس کا مضاف الیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے یہ مثال دیکھ لیں، حسن الوجہ والی مثال۔ کون سی مثال؟ حسن الوجہ میں یہ جو الوجہ ہے یہ الحسن کا حقیقی معنی میں فاعل ہے۔ حقیقی معنی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ فاعل ہوتا ہے۔ اس کی اضافت لفظیہ کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جس میں صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہی پڑھا نا۔ تو اس میں جو آگے ہوتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا لفظی اعتبار سے لازمی جز نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ تو اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہوتا ہے وہ ایک الگ لفظ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ظاہری طور پر ہم جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں وہ ایک الگ لفظ ہوتا ہے، دونوں مل کر ایک نہیں بنتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو اضافت معنویہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب زید، غلام و رجل، اس طرح کا، جہاں پر مضاف وہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر حقیقت میں یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اور دونوں مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ دونوں مل کر کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ بناتے ہیں۔ جیسے کتاب و زید ہے، اب اس کا مصداق بھی ایک ہے۔ کتاب و زید اس کا مصداق کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو لفظی اعتبار سے بھی یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور معنوی اعتبار سے بھی ان کا مصداق جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ لہذا اصل میں حقیقت میں جو مفرد کے مد مقابل ہے وہ صرف اور صرف اضافت معنوی کی شکل ہے۔ کون سی شکل ہے؟ جو مضاف کے مشابہ ہے وہ بھی حقیقت میں الگ الگ ہوتے ہیں، مضاف، اور جو جیسے طالعا جبل میں طالع جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے، مستقل لفظ ہے، اس کو جبلن کی لفظی اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اضافت لفظیہ میں مضاف ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ آگے اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ لفظی اعتبار سے وہ ظاہری طور پر اس کے لیے وہ فاعل کی جگہ پر ہوتا ہے، اور یہ جیسے مضاف اور مضاف الیہ اضافت معنویہ میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مفرد کے مقابلے میں تین چیزیں ہوئی، کون سی؟ اضافت لفظی، اضافت معنوی، اور مشابہ مضاف۔ ان میں حقیقت میں جو مفرد کے مد مقابل ہے وہ صرف ایک صورت ہے، کون سی ہے؟ اضافت معنوی، جہاں پر وہ مضاف اور مضاف الیہ ذات کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے دونوں کا جڑنا آپس میں ضروری ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دو صورتیں مشابہ مضاف اور اضافت لفظی، یہ ایسے ہے کہ ظاہری طور پر یہ دو لفظ آپس میں جڑے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جوڑ کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا مفرد یہ دو طرح کا ہے، مفرد حقیقی جو نہ مضاف اضافت لفظیہ کے ساتھ ہو، نہ اضافت معنویہ کے ساتھ ہو، نہ ہی مشابہ مضاف ہو، جیسے زید ہے۔ جیسے کیا ہے؟
زید ہے۔ اضافتی دوسری صورت ہے وہ مفرد جو کہ حکمن ہو، وہ مفرد جو کہ کیا ہے، حکمن ہے، مطلب وہ ایسا مفرد ہے جو اضافتی مانوی کی شکل نہیں ہے، جو اضافتی، ہاں وہ اس میں اضافتی لفظی اور مشابہ مضاف اس میں کیا ہو گیا، شامل ہو جائے گا۔ تو یہ مفرد دو طرح کا ہے، ایک حقیقتاً ہے جو صرف مفرد ہے، نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، چاہے وہ لفظاً ہو، حقیقتاً ہو، حکمن ہو، معنن ہو۔ دوسری صورت مفرد کیا ہے، وہ حکمن ہو۔ حکمن کا مطلب یہ ہے کہ جی ایسا لفظ جو کہ اضافتی مانوی کی شکل میں نہ ہو، باقی وہ مضاف کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کلمہ ہے یا اضافتی لفظی کی شکل ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ عربی کلام میں جو اضافتی لفظی ہے اور مشابہ مضاف ہے، اس کو چونکہ حکماً مفرد میں شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے اس پر بھی یہ دو طرح کا اعراب آتا ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ آپ نے کہا کہ یہ دو طرح کا اعراب آنے کے لیے ضروری ہے کہ جو توابع ہو وہ کیا ہو، مفرد ہو، جبکہ عربی میں مضاف کے جو مشابہ کلمہ ہو اس پر بھی، مشابہ مضاف پر بھی دو طرح کے اعراب آتے ہیں، اضافتی لفظیہ پر بھی، مضاف اور مضاف الیہ پر بھی دو طرح کے اعراب آتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں شکلیں مفرد کی نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مفرد ہو یہ عام ہے، چاہے مفرد حقیقی ہو۔ مفرد حقیقی کا مطلب جو نہ جو ہے وہ اضافتی معنویہ کی شکل میں ہے، نہ اضافتی لفظیہ کی شکل میں ہے، نہ ہی مشابہ مضاف کی شکل میں، یہ مفرد ہے حقیقتاً۔ دوسرا ہے مفرد حکمن۔ مفرد حکمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جہاں پر وہ اضافتی معنویہ نہ ہو، باقی اضافتی لفظیہ اور مشابہ مضاف چونکہ حقیقت میں یہ الگ الگ ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، صرف لفظی طور پر جوڑ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو مفردن کے حکم میں لے لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ مفرد حکمی ہے، اس وجہ سے ان پر بھی دو اعراب آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، وقید التوابع بکونها مفردۃ وانما جعلنا المفردۃ عام، یہاں سے دیکھ لیں، وانما جعلنا المفردۃ عام، اور سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے تو مفرد کو عام بنایا ہے اس بات سے ان تکون مفردۃ حقیقتاً کہ وہ کیا ہو، مفرد حقیقی ہو۔ مفرد حقیقی کی صورت بأن لا تکون مضافۃ معنویۃ، اس طور پر کہ نہ تو وہ مضاف ہو معنویہ شکل میں، نہ لفظی شکل میں، نہ شبہ مضاف کی شکل میں، او حکمن، یا پھر وہ مفرد کیا ہو، حکمن ہو، بأن تکون مضافۃ لفظیۃ، اس طور پر کہ وہ مضاف لفظی ہو یا مشبہ بالمضاف ہو، یا پھر وہ کیا ہو، فإنہا، اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اصل مفرد کا جو مد مقابل ہے وہ صرف کون سی شکل ہے، اضافتی معنویہ کی شکل ہے۔ فإنہا لما انتفت فیہما الاضافۃ المعنویۃ، اس لیے کہ جب ان دونوں میں اضافتی معنویہ منتفی ہو گئی، کانتا فی حکم المفردتی، تو یہ دونوں کس کے حکم میں ہو گئے، مفرد کے حکم میں ہو گئے، تاکہ یہ داخل ہو جائے اس میں المضافۃ بالاضافۃ اللفظیۃ، اضافت لفظیہ کے ساتھ مضاف، والمشبہۃ بالمضاف، اور مشابہ مضاف اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ تعمیم ہم نے اس لیے کی ہے، لأنہا، اس لیے کہ یہ دونوں کالتوابع المفردۃ، یہ مفرد توابع کی طرح ہے، فی جواز الرفع والنصب، رفع اور نصب کے جواز میں، جیسے یا زید الحسن الوجہ، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا زید الحسن الوجہ، یہ بھی حسن پر رفع و نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اضافت لفظیہ کی مثال۔ آگے یا زید الحسن وجہہ، یا زید الحسن وجہہ، یہ الحسن پر دو طرح کے اعراب پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مشابہ مضاف کی مثال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں۔ اب آگے ولما لم یجری الحکم الآتی سے ایک اور اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے، متن کی عبارت میں دیکھیں، متن میں یوں ہے کہ جی وتوابع المناد المبنی المفردۃ، اس کے بعد ہے من التأکید والصفت وعطف البیان والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ۔ ماتن نے توابع کے نام بتائے ہیں، ماتن نے کیا کیا، توابع کے نام بتائیں۔ تو ہمیں نام بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے نحو میر پڑھی ہے، ہدایت النحو کا پڑھا ہے، ہدایہ کا پڑھا ہے، لہذا یہ جو ہے
ہم نے نحو کی کافی ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو لہٰذا جب ان میں ہم نے پڑھ لیا کہ تاکید کی 5 شکلیں ہیں، تو ہمیں چھوٹے بچوں کی ذرا نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت؟ بولو، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماتن کو اختصار چاہیے، تو لہٰذا اختصار کے لیے وہ صرف یوں کہہ دیتے کہ جی وہ توابع المناد المبنی المفردۃ، کہ جی منادہ مبنی کے مفرد توابع۔ اب وہ توابع کون سے وہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو محض عبارت کو طویل کرنے والی بات ہے۔ پہلے اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ بولو، پہلا اعتراض کیا ہوا کہ جی یہ جو من التأکید والصفت وعطف البیان والمعطوف، یہ جو توابع کے نام بتائے ہیں، اس نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ہم ہر کسی کو پتہ ہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ جی یہاں پر دیکھیں توابع بھی ذکر کیے ہیں تو 4 ذکر کیے ہیں، تاکید، صفت، عطف بیان اور معطوف۔ کرنے ہیں تو سارے کریں، نہیں تو نہ کریں، یا صرف ایک کرے۔ کیا کیا ہے؟ 5 ٹوٹل ہے، 5 میں سے 4 کو ذکر کیا ہے اور ایک کو ذکر نہیں کیا بیچارے کو، اس کا کیا قصور ہے؟ 2 اعتراض ہو گئے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں من التاکید و صفتی وعطف البیان، اس کو تو مطلقاً ذکر کر دیا، آگے معطوف کے ساتھ قید لگا دی کہ جی معطوف بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ کیا ہو، جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ تو جیسے پہلے والوں کو مطلق ذکر کیا، اس کو بھی کیا کر دیتے؟ 3 سوال ہوئے کہ جی تاکید کے یہ توابع کے نام بتانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات 5 ہیں تو 5 ذکر کریں، ہاں، ایک کو درمیان میں چھوڑا، 4 کو ذکر کر لیا۔ تیسری بات کچھ کو مطلق ذکر کیا، کچھ کو مقید ذکر کیا، کوئی انصاف والی بات کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا۔ اس کا جواب یہاں سے دیا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ حکم ایسا ہے جو تمام توابع میں یکساں طور پر جاری نہیں ہوتا۔ کچھ میں تو یہ حکم جاری ہی نہیں ہے۔ یہ جو 2 طرح کا اعراب پڑھتے ہیں، رفع اور نصب کا جواز، یہ تمام توابع میں نہیں ہے۔ 4 میں ہے، 1 میں نہیں ہے، تو جن 4 میں ہے اس کو ذکر کیا اور اس 1 میں نہیں ہے اس کو ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات کہ جی یہ مطلق طور پر سب میں برابر طور پر بھی یہ حکم جاری نہیں ہوتا، کچھ میں یہ حکم جاری ہوتا ہے مطلقاً اور کچھ میں جاری ہوتا ہے چند قیودات کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ وضاحت تھی، تمام توابع میں حکم جاری نہیں ہے، جن میں جاری ہے ان میں بھی برابر طور پر نہیں ہے، کچھ کے لیے قیود ہیں، کچھ بغیر کسی قید کے ہیں، اس وجہ سے 4 کو ذکر کیا۔ اس وجہ سے پہلی بات ان سب کے نام لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی ہمیں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نام اس وجہ سے بتائے ہیں کہ جی اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، تمام میں جاری نہیں ہو رہا، مطلق طور پر سب میں یکساں طور پر جاری نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ان کے نام لیے، اور جہاں پر مطلق تھا ان کو مطلق ذکر کیا، جہاں پر مقید تھا وہاں پر مقید ذکر کیا۔ دیکھیں وَلَمَّا لَمْ يَجْرِ، اور جب جاری نہیں ہو رہا تھا، الحکم الآتی آنے والا حکم، الحکم الآتی آنے والا حکم، فی التوابع کلھا تمام توابع میں، بل فی بعضھا بلکہ یہ حکم جاری ہو رہا تھا بعض میں، وَلَمْ يَجْرِ فِيمَا هُوَ جَارٍ فِيهِ مُطْلَقًا، اور یہ حکم جاری نہیں ہو رہا تھا جن میں جاری ہو رہا تھا مطلق طور پر، وَلَمْ يَجْرِ، اور یہ حکم جاری نہیں ہوا، فیما ہوا جارن فی، جس میں یہ حکم جاری ہو سکتا ہے مطلق طور پر، بل لا بد فی بعضھا من قید، بلکہ بعض کے لیے قید کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ 3 طرح کی باتیں ہوئی، تمام میں نہیں جاری ہو رہا تھا اور مطلق جاری نہیں ہو رہا تھا، کچھ قیودات کی ضرورت ہی بعض میں، اس وجہ سے فرمایا فصل التوابع، تو تفصیل سے بیان کیا ان توابع کو، الجاری ھذا الحکم فیہا، جن میں یہ حکم جاری ہو رہا تھا، وصرح بالقید، اور قید کی صراحت کی، فیما ہوا محتاج الیہ، اس صورت میں جس میں وہ کیا ہے، جس میں وہ محتاج ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ وضاحت کا معاملہ کیا۔ اب آگے ان کے نام بتائے ہیں، من التأکید، تاکید میں سے، کس میں سے؟ تاکید کی ماتن نے کوئی قید نہیں لگائی، مطلق اس کو ذکر کیا، شارح نے اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کیا کہ تاکید کی 2 شکلیں ہیں، ایک تاکید لفظی ہے، ایک تاکید
یہاں پر تاکید معنوی مراد ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر جو تاکید ہے وہ مطلق تاکید نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ جو تاکید لفظی ہوتا ہے وہ معرب اور مبنی ہونے میں وہ مطبوع کے لفظوں کے ہی تابع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلے والے کا حکم ہوتا ہے، معرب اور مبنی۔ پہلا معرب ہے تو دوسرا معرب، پہلا مبنی تو دوسرا۔ جیسے زیدن زیدن، تاکید لفظی کس کو بولتے ہیں؟ پہلے والے لفظ کا تکرار۔ کہتے ہیں جاء زیدن زیدن، جاء زیدن، تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلا ہوتا ہے عام طور پر دوسرا بھی ویسے ہی رکھا جاتا ہے، اغلب یہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں شارح کہ یہاں مراد تاکید معنوی ہے، لفظی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جی بعض کے نزدیک بعض حضرات نے یہاں پر بھی جائز قرار دیا کہ دو طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ تاکید لفظی میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ معنوی کا حکم تو ہے ہی وہ والا، لیکن لفظی میں بھی دو طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آگے شارح نے خود ہی بتا دیا کہ لگتا ایسا ہے کہ مصنف کے نزدیک بھی مختار یہی ہے، مصنف کے نزدیک بھی مختار ہو کہ تاکید چاہے لفظی ہو یا معنوی ہو، دونوں پر یہ حکم ایک طرح جاری ہوتا ہے کہ جو اس کا تابع ہوتا ہے، یعنی جو تاکید ہے جیسے مؤکد ہے، اس کو محل کے اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے اس کا جو تاکید پر دو طرح کے اعراب پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں من التاکید ای المعنوی، یعنی معنوی تاکید، لأن التاکید اللفظی، اس لیے کہ لفظی تاکید حکمہ فی الاغلب، اس کا اغلبی احوال میں حکم الاول، وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے کا ہی حکم ہوتا ہے معرب اور مبنی کے اعتبار سے، جیسے یا زید زید، وقد یجوز اعرابہ، کبھی جائز قرار دیا جاتا ہے رفع اور نصب کا اعراب اس کا۔ وکان المختار عند المصنف ذلک، اور گوئے کہ مصنف کے نزدیک مختار بھی یہی ہے، یہی وجہ ہے لذالک، اسی وجہ سے لم یقید المعنوی التاکید بالمعنوی، کہ انہوں نے تاکید کو معنوی کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے والصفت من التاکید والصفت، ماتن شارح نے آگے ذکر کیا مطلقاً، مطلقاً کا لفظ مطلب یہ ہے کہ جی صفت جیسے بھی ہو، صفت معرفہ کی شکل میں ہو، نکرہ کی شکل میں ہو، جیسے بھی اس کا حکم ہو، یہی ہے کہ اس پر دو طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ وعطف البیان کذالک، کذالک کا تعلق مطلقاً سے ہے کہ جی عطف بیان جو تابع ہوگا اس کا بھی حکم یہی ہے کہ دو طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا تابع ہے والمعطوف بحرف، اور معطوف بالحرف الممتنع دخول یا علیہ، جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ یا کا داخل ہونا ممتنع کس پر ہوتا ہے؟ جس لفظ پر الف لام آ جائے اس پر یا براہ راست داخل نہیں ہوتا۔ تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا معطوف بالحرف، یعنی کسی حرفی عطف کے بعد ایک اسم ہو اور وہ اسم ایسا ہو جس پر یا براہ راست داخل نہیں ہو سکتا، اور ایسی کون سی شکل ہے؟ اس لفظ پر ہو، اس کلمہ اسم پر ہو، الف لام داخل ہو، تو معرف باللام آ جائے۔ معطوف اور معطوف علیہ ہوتے ہیں نا، تو جو معطوف ہوتا ہے وہ اگر معرف باللام ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس پر دو طرح سے اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں والمعطوف بحرف، اور معطوف بالحرف الممتنع دخول یا علی، جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو، یعنی وہ معرف باللام ہو۔ اب دو چیزیں رہ گئی توابع میں سے، کتنی چیزیں رہ گئی؟ ایک تو بدل رہ گیا، اور ایک وہ معطوف رہ گیا جس پر یا براہ راست داخل ہو سکتا ہے، یعنی غیر معرف باللام۔ یہ دو چیزیں رہ گئی، اس کا حکم کہتے ہیں کہ جی آگے آ رہا ہے وہ پڑھ لیں گے۔ تو فرماتے ہیں بخلاف بدل اور معطوف، اس معطوف کے الغیر الممتنع دخول یا علی، جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہ ہو، فإن حکمہما غیر حکمہا، ان دونوں کا حکم ان کے حکم کے علاوہ ہے۔ ان چار کا حکم کیا بنا؟ ان چار کا حکم یہ بنا کہ دو طرح کے اعراب پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے حکم کے علاوہ یہ اس کا حکم ہے کما سیجیو۔ اب آگے ان کا حکم بیان فرمایا، ترفع علی لفظہ، اس کے لفظوں پر محمول کرتے ہوئے، علی لفظہ کا تعلق حملن سے ہے، اس کو ذکر کر لیا کہ لفظوں پر محمول کرتے ہوئے ان کو رفع دیا جائے گا۔ ایسے لفظ جو کہ کیا ہے؟ الظاہری اب المقدر، ظاہر ہے یا پھر کیا ہے؟ مقدر ہے۔ اب اگر بالفرض جیسے منادہ مفرد معرفہ تو ہے لیکن اس کا اعراب مقدر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا موسیٰ، یا غلامی، یا موسیٰ، یا غلامی، یا موسیٰ العاقل، یا موسیٰ
یا غلامی العاقل۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر عاقل پر ہم رفع پڑھ رہے ہیں، رفع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے والے لفظ کا جو ظاہر ہے اس پر محمول کرتے ہوئے، تو ظاہر میں تو اس کا اعراب ہے نہیں۔ موسیٰ پر لفظی طور پر ضمہ ہے، مبنی بر ضمہ وہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ عام ہے، چاہے ماقبل کا ضمہ کیا ہو، لفظاً ہو یا پھر کیا ہو، مقدر ہو۔ فرماتے ہیں علی لفظہ ظاہری او المقدر، اس کے ظاہری لفظوں پر یا مقدر پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جی ہم اس کو مرفوع بنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو منادہ ہے اس پر جو مبنی ہونے کی حالت ہے یہ ایک عارضی حالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عارضی حالت ہے۔ تو لہٰذا جیسے معرب پر اعراب کی حالت عارضی ہوتی ہے، ایک معرب ہے زید ہے، اس پر جاء آ گیا تو اس نے مرفوع بنا دیا، اس پر رأیت آ گیا تو اس نے منصوب بنا دیا، اس پر حروف جارہ میں سے کوئی ایک آ گیا تو اس نے اس کو کیا کر لیا؟ تو وہ عارضی ایک حالت ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر، ایک جگہ پر ٹکا ہوا۔ اسی طرح منادہ ہے، اسی طرح کیا ہے؟ وہی منادہ ہے، اس کو جو ہے وہ مضاف بنا لیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ منصوب بن جائے گا۔ اس پر لام کو داخل کر لیا تو اس نے مجرور ہو جانا ہے۔ تو یہ بھی عارضی طور پر بنا ہے۔ تو جیسے معرب وہ عارضی ہوتا ہے، یہاں پر یہ منادہ کا مبنی ہونا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہے۔ تو یہ تابع ہو گیا کس کے؟ یہ مشابہ بن گیا معرب کے، یہ مشابہ ہو گیا کس کے؟ معرب کے۔ تو لہٰذا معرب کا حکم یہ ہے کہ جی اگر اس سے پہلے کوئی لفظ مبنی آ جائے تو وہ مبنی کس میں ہوتا ہے؟ وہ وہاں پر ہو تابعاً للفظہ، وہ لفظوں کا تابع ہوتا ہے۔ کس کا تابع ہوتا ہے؟ لفظی میں، لفظی طور پر وہ تابع ہوتا ہے کہ جی ایک معرب آ گیا، اس سے پہلے ایک مبنی ہے، تو معرب کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کو ماقبل والے مبنی کے لفظوں کے تابع بناتے ہیں، تو ہم یہاں پر بھی کیا بنا لیں گے؟ اس کو لفظوں میں تابع بنا لیں گے۔ لأن بنا المنادہ، اس لیے کہ منادہ کا مبنی ہونا عارضی ہوتا ہے، یہ معرب کے مشابہ ہو جائے گا۔ فیجوز ان یکون تابعہ تابعا للفظہ، تو یہ جائز ہے کہ اس کا تابع ہو جائے لفظ کے اعتبار سے۔ وتنصب علی محلہ، اور محمول کرتے ہوئے محل پر نصب دیا جائے گا۔ اس لیے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر یہ مبنی کا تابع ہے۔ کس کا تابع ہے؟ مبنی کا تابع ہے، اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے، یعنی ایک متبوع ہے وہ مبنی ہے، آگے اس کا تابع، تو حکم یہ ہے کہ جی مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ محل کے اعتبار سے تابع ہو۔ کس کے اعتبار سے تابع ہو؟ محل کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر بھی وہ محل کا تابع ہو جائے گا، اور محل کے اعتبار سے چونکہ منادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرب ہے، منصوب ہے، تو لہٰذا یہ بھی منصوب ہو جائے گا۔ وَتُنْصَبُ حَمْلًا عَلَى مَحَلِّهِ، اور اس کو نصب دیا جائے گا اس کے محل پر محمول کرتے ہوئے۔ لِأَنَّ حَقَّ تَابِعِ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ، اس لیے کہ منادہ مبنی کے تابع کا حق یہ ہے أَن يَكُونَ تَابِعًا لِمَحَلِّهِ، کہ وہ اس کے محل کا تابع ہو جائے۔ وَهُوَ هَا هُنَا منصوب المحل، اور یہاں پر وہ منصوب المحل ہے بالمفعولیہ، مفعولیت کی وجہ سے۔ اب آگے صرف مثالیں، جیسے یا تیمو، اجمعون اجمعین، یہ تاکید کی شکل ہے۔ اجمعون بھی پڑھ سکتے ہیں رفع کی حالت میں، اجمعین بھی پڑھ سکتے ہیں نصب کی حالت میں۔ ویا زید العاقل والعاقل، العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں، العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس کی مثال ہے؟ صفت کی۔ واقتصر علی مثالہا، ماتن نے صرف یہ مثال لی ہے جو صفت کی مثال ہے، باقی تاکید کی مثال اور باقی آنے والوں کی مثال نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آگے شارح نے اس کو ذکر کیا کہ اکثر کثیر الاستعمال صورت یہ صفت والی ہے، مشہور بھی یہی ہے، اس وجہ سے صرف صفت کی مثال دی ہے، باقی کی مثالیں نہیں دی، وہ شارح نے آگے دی ہے۔ جیسے لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ، اس لیے کہ صفت والی جو حالت ہے یہ کثیر بھی ہے اور مشہور بھی ہے، تو ماتن نے صرف یہ والی مثال دی ہے۔ اور آگے ہے یا غلام بشرن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا غلام بشرن، بشرن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا غلام بشرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بشر جو ہے غلام سی عطف بیان ہے، اس کی مثال ہے۔ یا زید والحارث بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا زید والحارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ معطوف بالحرف کی مثال ہے، معطوف اور معطوف علیہ ہیں، اور الحارث پر الف لام داخل ہے، لہذا یا داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کی مثال ہے۔ تو لہذا یہ
فی المعطوف بحرف، یہ معطوف بالحرف کی مثال ہے الممتنع دخول یا علیہ، جس پر یا کا داخل ہونا کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ تو بالکل آسان سی صورت ہے کہ جی منادہ مبنی علی ما یرفع کے مفرد توابع تاکید میں سے، عطفی بیان میں سے، صفت میں سے، اور ایسا معطوف جس پر یا براہ راست داخل نہیں ہو سکتا، اگر یہ ان توابع میں سے کوئی ایک تابع آ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان توابع پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں اعراب جائز ہے۔ رفع پڑھیں گے تو لفظوں پر محمول کرنا ہوتا ہے، نصب پڑھیں گے تو محل پر محمول کرنا ہوتا ہے۔ باقی درمیان میں تھوڑی سی کچھ وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔